اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ عزیزو، کل کے سورہ عنکبوت کے درس میں خدا نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ تم دنیا میں گھومو پھرو اور میری خلقت پر غور و فکر کرو۔ یعنی عزیزو، خدا ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ تم دنیا میں گھومو پھرو اور دیکھو کہ میں نے کیسے لوگوں کو خلق کیا ہے۔ یعنی خدا نے ہمیں سورہ عنکبوت کی 19 اور 20 آیت میں صرف ایک ہی بات بتائی ہے کہ تم میری خلقت پر غور و فکر کرو، پھر چاہے میری خلقت وہ انسان ہو یا کوئی جانور ہو یا کوئی بھی ہو، لیکن تم میری خلقت پر غور و فکر کرو، دیکھو کہ میں کس طرح لوگوں کو پیدا کرتا ہوں اور کس طرح میں اپنی مخلوق کو پیدا کرتا ہوں، اور پھر میں اسے موت بھی دوں گا، اور پھر ایک دن وہ آئے گا کہ جب میں اسے دوبارہ زندہ کروں گا۔ یعنی عزیزو، خدا ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے غور و فکر کرنے کا، اور یقیناً جس عبادت میں غور و فکر نہ ہو وہ عبادت کسی کام کی نہیں ہے۔ تو بس عزیزو، آج سورہ عنکبوت کی 21ویں آیت 21 نمبر کی آیت، جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے یعذب من یشاء ویرحم من یشاء والیہ تقلبون۔ اس آیت میں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں جس پہ چاہوں عذاب نازل کروں، یعذب من یشاء، کہ میں جس پہ چاہوں عذاب نازل کروں، ویرحم من یشاء، اور جس پہ چاہوں میں رحم کروں، اور پھر خدا کہتا ہے وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، تمہیں پلٹ کر میری ہی طرف آنا ہے، میری ہی بارگاہ میں آنا ہے۔ دیکھیے عزیزو، عربی زبان میں کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ جن کا ہم اردو میں ترجمہ نہیں کر سکتے، جیسے یعذب من یشاء، اس کا اردو میں اگر ترجمہ ہوتا ہے تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے کہ جس کو چاہے اللہ عذاب دے۔ یہاں اللہ جس کو چاہے عذاب نہیں دیتا، کیونکہ خدا کا عذاب اس کی مشیت کے تابع ہے، اور خدا کی مشیت خدا کے حکمت کے تابع ہے۔ اللہ کا عزیز، خدا کا کوئی ایسا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یعنی خدا ہر چیز میں حکمت رکھتا ہے، اپنے ہر کام میں حکمت رکھتا ہے۔ خدا جو بھی کرتا ہے اس میں خدا کی حکمت ہوتی ہے۔ ہم کبھی کبھار کہتے ہیں نا کہ خدا کی یہ حکمت تھی تو ہو گیا، ہے نا۔ یعنی خدا بہتر جانتا ہے کہ اس کی مخلوق کے حق میں کون سا کام کیا اچھا ہے، کیا صحیح ہے۔ تو اللہ کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی یہ ظرف رکھتا ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائیں گی تو اللہ اس پر رحم کر دیتا ہے، لیکن اگر کوئی اتنا سرکش ہو جائے کہ وہ یہ سوچے کہ کچھ بھی کر ڈالو خدا عذاب نہیں دے گا تو اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا۔ جیسے کہ عزیزو ملتا ہے کہ حضرت نوح کا بیٹا، جب طوفان نوح آیا تو نوح نے اپنے بیٹے سے کیا کہا کہ بیٹا آ جاؤ میری کشتی میں، اس کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، جناب نوح کا بیٹا ہے، نبی کا بیٹا ہے، لیکن کیا کہہ رہا ہے، جواب کیا دے رہا ہے کہ نہیں، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور طوفان سے بچ جاؤں گا۔ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گیا، سرکش تھا، باپ نبی تھا لیکن باپ کی بات نہیں مانی، اس لیے اس نے یعنی خدا نے اس کو طوفان میں غرق کر دیا۔ تو عزیزو، اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ یعذب من یشاء، کیا کہہ رہا ہے خدا، یعذب من یشاء ویرحم من یشاء۔ عزیزو، پہلی آیت یہ جو اس
سورہ عنکبوت کی یہ 21 نمبر کی یہ آیت ہے، اس میں جو پہلا ورڈ لکھا ہے کہ یعذب من یشاء، یعنی خدا نے اس آیت میں پہلے اپنے عذاب کا تذکرہ کیا ہے، پھر خدا نے اپنے رحم کا تذکرہ کیا، لیکن جبکہ اس رب کی رحمت اس کے عذاب پہ حاوی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا خدا ارحم الراحمین ہے، رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ تو علماء تفاسیر یہ کہتے ہیں کیونکہ اس آیت میں خدا کافروں سے مخاطب تھا، کافروں کو ڈانٹ رہا تھا، اپنی توحید سمجھا رہا تھا، اس لیے خدا نے پہلے عذاب کا تذکرہ کیا، یعذب من یشاء، کہ میں جس پہ چاہے عذاب نازل کروں، اور پھر یرحم من یشاء، اور میں جس پہ چاہے رحم کروں۔ عزیزو، اگر کوئی گنہگار بھی ہے اور اگر اس کے ظرف میں یہ طاقت ہے کہ وہ اپنے آپ کو بخشوا لے تو خدا اس پر کیسے رحم کرتا ہے؟ چھٹے امام کی ایک حدیث سنیے، یعنی چھٹے امام ارشاد فرماتا ہے کہ میدان قیامت میں ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا کہ اس کی نیک عمل بہت کم ہوگے اور عمل بد بہت زیادہ ہوگے۔ اللہ عادل ہے نا، اللہ کا حکم آئے گا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ اب جب فرشتے اس کو پکڑ کے جہنم میں لے کے جائیں گے تو عزیزو خدا کی آواز آئے گی، رکو۔ فرشتوں سے کہے گا خدا کہ اس کی ایک امانت میرے پاس ہے، جاؤ وہ امانت لے کے آؤ۔ فرشتے جائیں گے اور ایک موتی لے کر آئیں گے۔ عزیزو اب خدا کہے گا کہ یہ اس کی امانت ہے، اب وہ گنہگار بندہ کہے گا نہیں، یہ موتی میرا نہیں ہے، یہ موتی میرا کیسے ہو سکتا ہے، میں تو جانتا ہوں کہ یہ میرا موتی نہیں ہے۔ اب خدا کہے گا کہ یہ وہ آنسو ہے جو تو نے غم حسین میں بہایا تھا، اور میں نے اس آنسو کو پرورش کی اپنی صدف رحمت میں رکھ کے، اور آج یہ آنسو ایک نایاب موتی بن چکا ہے، جاؤ اس موتی کو بیچو۔ عزیزو اولین سے لے کے آخرین تک کے نبی کا مجمع ہوگا، یعنی اولین سے لے کے آخرین تک سارے نبی ہو گئے، 1,24,000 سارے نبی ہو گئے۔ اب خدا کہے گا کہ اولین سے لے کے آخرین تک کے نبی کے پاس جاؤ اور پوچھو، وہ جو اس کی قیمت بتائے گئے میں دوں گا۔ اب وہ گنہگار شخص 1,24,000 انبیاء کے پاس گیا، رسول کے پاس بھی گیا، مگر موتی اتنا نایاب تھا کہ رسول اسلام اور تمام انبیاء نے کہا کہ ہم اس کی قیمت نہیں بتا سکتے۔ رسول نے کہا کہ جاؤ میرے بھائی علی کے پاس جاؤ۔ اب مولا علی کے پاس وہ شخص آئے گا، کہا جاؤ فاطمہ کے پاس جاؤ، میں بھی نہیں بتا سکتا۔ اب بی بی زہرا نے، جب بی بی زہرا کے پاس آئے گا وہ شخص گنہگار، تو بی بی زہرا بھی یہی کہے گی کہ میں بھی نہیں بتا سکتی، جاؤ میرے بیٹے حسن کے پاس جاؤ۔ اب امام حسن بھی یہی کہیں گے کہ میں بھی نہیں بتا سکتا، حسین کے پاس جاؤ۔ جب وہ مولا حسین کے پاس آیا وہ موتی لے کر، تو مولا حسین نے ایک بارگی عرش کو پکڑا، عرش کا پایا پکڑا اور کہا بار الہ، اس کی قیمت یہ ہے کہ تو اس کو بھی بخش دے، اس کے والدین کو بھی بخش دے، اور میرے ساتھ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اللہ کہتا ہے حسین تمہاری قیمت مجھے منظور ہے، مجھے قبول ہے، اور اس طرح سے اس شخص کی بخشش ہو جائیں گی۔ تو خدا اس طرح سے رحمت کرتا ہے، اس طرح سے خدا ہم پر رحم کرتا ہے۔ اور رب ذوالجلال اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ عزیزو اب اس آیت میں خدا یہ کہتا ہے کہ تم دیکھتے نہیں ہو، کیا تم دنیا میں دیکھتے نہیں ہو
چاہے تم آسمان کی تہوں میں چلے جاؤ یا چاہے زمین کی تہوں میں چلے جاؤ، میرے قابو سے باہر نہیں ہو، اور میں تم پر عذاب نازل کروں گا۔ خدا عذاب کا تذکرہ کر رہا ہے۔ پھر خدا کہتا ہے کہ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لہم عذاب علیم۔ ابھی خدا اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو میری نشانیوں کے منکر ہو گئے اور مجھ سے ملاقات کے منکر ہو گئے، تو خدا کیا کہتا ہے؟ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لہم عذاب علیم، کہ یہی لوگ میری رحمت سے مایوس ہیں۔ عزیزو، آج دنیا میں بہت سارے لوگ، آج بھی دنیا میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ گھر میں کسی کے ساتھ اگر کام برا ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ میری وجہ سے ہوا، اللہ نے میرے گناہوں کا عذاب دے دیا، اللہ نے میرے گناہوں کو نہیں بخشا، خطا کار ہوں میں، گناہ گار ہوں، میری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے۔ عزیزو، یہ صحیح نہیں ہے۔ چھٹے امام ارشاد فرماتا ہے کہ مومن کے دل اگر مومن کے دل کے اگر 2 برابر ٹکڑے کیے جائے نا، تو ایک ٹکڑا رحمت خدا سے امید میں ہوگا اور ایک ٹکڑا خوف خدا سے خوف زدہ ہوگا۔ یعنی ہمارے دل میں خوف خدا بھی ہونا چاہیے اور اللہ سے امید بھی ہونی چاہیے۔ یقیناً وہ پروردگار، وہ رحمان رحیم بخشنے والا ہے۔ اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے کہ گناہ کریں گے تو اللہ نہیں بخشے گا۔ تو جو وہ مومن ہے، مگر بہت سے مومنوں کے دل میں بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، ہم نماز نہیں پڑھتے اللہ معاف کر دے گا، ہم حجاب نہیں کرتے خدا معاف کر دے گا۔ اگر خوف خدا ہمارے دل سے نکل گیا تو سب کچھ بیکار۔ عزیزو، یہ 1,24,000 انبیاء کیوں آئے تھے؟ یہ 12 امام کیوں آئے تھے؟ ہماری ہدایت کے لیے خدا نے بھیجا نا، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے۔ کیوں انہوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائی؟ ہماری ہدایت کے لیے۔ تو ہمیں درمیان میں ہونا چاہیے۔ اور خدا کہتا ہے اولئک یئسوا من رحمتی، یہ لوگ میری رحمت سے مایوس ہیں۔ تو ہم کیا کریں کہ ہمارا دل رحمت سے مایوس نہ ہو، خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کتنے ہی گناہ کیوں نہ کر جائے، مگر پھر توبہ کرے، پھر خدا سے مانگے، پھر مغفرت مانگے۔ ہم کیا کریں؟ ہم روایتوں کو پڑھیں، معصومین کی زندگی کے ان واقعوں کو پڑھیں کہ جن کے سبب خدا نے انسان کے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ ایک روایت آپ کے سامنے میں پڑھ رہی ہوں، کتاب تحفۃ الصائمین۔ اس میں یہ روایت ہے کہ ایک شخص بہت نیک تھا اور وہ مر گیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد وہ اس کے دوست کے یا ایک شخص کے خواب میں آیا۔ اس نے پوچھا کہ تمہاری تو بخشش کیسے ہوئی؟ تو کہا کہ یہی سوال مجھ سے فرشتوں نے آ کے کیا کہ تم بڑے اچھے حال میں ہو۔ فرشتوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہاری بخشش کیوں ہوئی؟ تو میں نے فرشتوں سے کہا کہ میری عبادتوں کی وجہ سے۔ فرشتوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا میرے خلوص کی وجہ سے؟ کہا نہیں۔ کہا میں جتنے نیک اعمال گنا رہا تھا فرشتے نہیں کہتے جا رہے تھے۔ میں نے کہا اس روزے کی وجہ سے؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا یہ حج کی وجہ سے، یہ عبادت کی وجہ سے؟ کہا نہیں۔ پھر میں نے اس فرشتوں سے پوچھا کہ اب آپ ہی بتا دیجئے کہ کیوں اللہ نے مجھے بخش دیا؟ تو ان فرشتوں نے کہا کہ ایک دن، غور سے سنیے گا، فرشتوں نے کہا کہ ایک دن تم بغداد کی گلیوں سے گزر رہے تھے۔ یعنی دیکھیے عزیزو، خدا کیسے رحم کرنے والا ہے، کیسے ہماری چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی قبول کر لیتا ہے، اتنا رحمان و رحیم ہے۔ بہرحال اب فرشتوں نے کہا
کہ ایک دن تم بغداد کی گلیوں سے گزر رہے تھے اور شدید سردی تھی. جب تم گلیوں سے گزر رہے تھے، شدید سردی تھی، تو ایک بار کی تمہاری نظر ایک بلی پر پڑی، اور وہ بلی شدید سردی کی وجہ سے ٹھٹھر رہی تھی اور دیوار کے سائے میں کھڑی تھی. کہا تم نے اس بلی کو اٹھایا اور اپنے کپڑے میں چھپا کہ اس کو سردی نہ لگے، اس لیے اپنے گھر لے آیا تھا. تم نے خدا کی مخلوقات جو جانور ہے مگر اللہ کی مخلوق ہے، تو تم نے جو اس بلی پر رحم کیا تھا نا، تو اللہ نے تمہیں اپنی رحمت کا حقدار قرار دیا. عزیزو، جب بلی پر رحم کرنے سے اللہ بخش دیتا ہے، تو اگر ہم خدا کی مخلوق پر اگر رحم کرے، چاہے پھر وہ انسان ہو، تو خدا کتنا رحم کرے گا. مگر عزیزو کب رحم کرے گا؟ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہتے ہیں، ارحم ترحم، اللہ کی مخلوق پر رحم کرو تو ترحم، یعنی خدا تم پہ رحم کرے گا. اب تو آج کے دور میں ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ اپنے سگے پر رحم کرنے کو تیار نہیں، اگر بہو ہے تو اپنے سسرال والوں پر رحم کرنے کو تیار نہیں. ہماری طرح کے انسان ہیں، ہم سے بھی غلطی ہوتی ہے، ان سے بھی ہوئی، ہم تو اپنے پڑوسیوں کو بھی بخشنے کو تیار نہیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ دار والوں کو بخشنے کو تیار نہیں. ان سب کو اللہ کی مخلوق سمجھ کر معاف کر دیجیے. ہم ان کو معاف کریں گے تو اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا نا. ہم کسی کا ایک گناہ بخشیں گے تو اللہ ہمارے 70 گناہ معاف کرے گا. یہ روایت معصومین ہے، مگر ہم تو دل میں بغض و کینہ رکھ کے بیٹھتے ہیں کہ اس نے یہ کیا، ہم اس کے ساتھ نہیں بات کریں گے، ہے نا. تو ضروری ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم معاف کر دو. عزیزو، یہ خدا کا اس آیت میں ہمیں پیغام ہے کہ تم رحم کرنا سیکھو. جو بھی میری مخلوق ہے، تم رحم کرنا سیکھو. اور عزیزو، اگر ہم رحم کریں گے نا، تو خدا ہم پر 70 گنا زیادہ رحم کرے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک قدم آگے بڑھائیں تاکہ خدا بھی ہمارے طرف 70 قدم آگے بڑھائے. لیکن پہلے ہمیں قدم آگے بڑھانا ہے، پہلے ہمیں خدا کی مخلوق کو معاف کرنا سیکھنا ہے. اگر ہم کسی کی ایک غلطی معاف کریں گے تو یقیناً خدا ہماری 70 غلطیوں پر، 70 گناہوں پر پردہ ڈالے گا. لیکن پہلے ہمیں